الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر. پیارے اسلامی بھائیو، یہاں تک الحمدللہ ہمارے خلاصۃ النحو کے 21 سبق مکمل ہو گئے. 22واں سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے، جو کہ فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف اور جزم دینے والے حروف کے تعلق سے ہے. اس سے پہلے ہم نے الحمدللہ نصاب الصرف میں ان کے متعلق کافی حد تک پڑھ بھی لیا تھا اور سمجھ بھی لیا تھا. آپ نے نصاب الصرف میں جب نفی جہد بلم والا سبق پڑھا تھا تو وہیں آپ نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع کو جزم دینے والے 5 حرف ہیں: لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ. اور جب آپ نے فعل مستقبل نفی تاکید بلن یہ پڑھا تھا تو وہیں آپ نے 4 حروف پڑھے تھے جو کہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں: ان، لن، کئی، اذن. امید کرتا ہوں کہ یہ تمام حروف آپ کو یاد بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، آئیے ایک منٹ دیکھ لیجئے. نواسب مضارع، فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف 4 ہیں آپ کے. نمبر 1 ہے ان. نمبر 2 ہے آپ کا لن. نمبر 3 ہے آپ کا کئی. نمبر 4 ہوتا ہے آپ کا اذن. جوازم مضارع، فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف 5 ہیں: لم، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ. تو فعل مضارع کو نصب دینے والے یہ 4 حرف ہیں اور فعل مضارع کو جزم دینے والے یہ 5 حرف ہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک کا معنی بھی دیکھ لیجئے. ان کا معنی کیا آتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو پہلے ہی دیکھیں کہ ان 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ان ہوتا ہے ناصبہ، ٹھیک ہے، اور اسی کو جو ہے ان مصدریہ بھی کہتے ہیں. تو ان 2 طرح کا ہوتا ہے. 2 طرح کا کیا؟ یعنی اسی ایک ان کا جو ہے 2 نام ہوتے ہیں. اسی ان کو ان ناصبہ بھی کہتے ہیں اور ان مصدریہ بھی کہتے ہیں. یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر کے فعل مضارع کو نصب بھی دیتا ہے اور فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں بھی کر دیتا ہے. اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ، لغوی معنی کہ. ٹھیک ہے، لیکن ہر جگہ اس کا ترجمہ کہ سے نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ موقع محل کے اعتبار سے کبھی اس کا ترجمہ مصدر کے اعتبار سے بھی کیا جاتا ہے. جیسے آپ کی کتاب کے اندر مثال دی ہے اریدو ان اذهبا. کتاب کے اندر مثال دیکھیے گا بالکل دھیان سے. اریدو ان اذهبا، اریدو میں چاہتا ہوں، ان کہ، اذهبا میں جاؤں، میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں. تو لغوی ترجمہ یہ ہوا. لیکن جب ہم ان کو مصدر کے معنی میں مانیں گے تو اب ترجمہ یہ ہوگا اریدو ان اذهبا، میں جانا چاہتا ہوں. مصدر والا ترجمہ کریں گے تو کیا؟ میں جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، ایسے ہی اور دوسری مثالیں بھی بنا سکتے ہیں. جیسے اریدو ان تقوم، میں چاہتا ہوں کہ تو کھڑا ہو. یعنی
اريد ان تقوم، میں تیرے کھڑے ہونے کو چاہتا ہوں. تو یہ ان جو ہوتا ہے یہ فعل مضارع کو نصب بھی دیتا ہے اور فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں بھی کر دیتا ہے. اب اگر آپ چاہیں تو اس کا ترجمہ کیسے بھی کر سکتے ہیں کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں جاؤں، اور اگر چاہیں تو یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، دونوں طرح سے اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. دوسرا آتا ہے آپ کا لن. لن اس کا معنی آتا ہے نہیں، لیکن یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر کے فعل مضارع کو فعل مستقبل کے ساتھ خاص بھی کر دیتا ہے اور اس کے اندر تاکید کے معنی بھی پیدا کر دیتا ہے. جیسے جب آپ نے کہا لا یذهبو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ نہیں جائے گا، لیکن وہیں اگر آپ نے کہا لن یذهبا تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ ہرگز نہیں جائے گا. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ پاک نے 4 پارے میں ارشاد فرمایا بالکل شروع میں لن تنالوا البر، تم ہرگز بھلائی نہیں پاؤ گے. ٹھیک ہے، تو یہ لن ہی کا ترجمہ ہے. نمبر 3 آتا ہے کئی. ٹھیک ہے، کئی کا معنی ہوتا ہے تاکہ. کیا؟ تاکہ. جیسے اکثر ہوتا ہے نہیں کہ آپ پڑھائی کرو تاکہ عالم بن جاؤ، آپ اللہ پاک کی خوشنودی والے کام کرو تاکہ جنت میں جاؤ. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو تاکہ کا ترجمہ ہوتا ہے وہ اسی کئی کے ذریعے ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں آپ کی کتاب کے اندر مثال دے رکھی ہے ادرسو کئی افہم القرآن. ادرسو میں پڑھ رہا ہوں، کئی تاکہ افہما میں سمجھوں، القرآن قرآن کو. یہ افہما جو ہے اصل میں افہمو تھا. کیا؟ افہمو. کئی کے داخل ہونے کی وجہ سے اس پر نصب آ گیا اور یہ افہما ہو گیا. کئی افہم القرآن تاکہ میں قرآن کو سمجھوں. نمبر 4 آتا ہے آپ کا اذن. اس کا لغوی معنی آتا ہے تب. کیا؟ تب. تب بھی آ جاتا ہے اور تب تو بھی آ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کسی سے کہیں کہ تم کل کو میرے پاس آنا، تو سامنے والا کہے نہیں، کوئی سامنے والا یہ کہے آپ سے کہ کل کو میں آپ کے پاس آؤں گا، تو آپ نے کہا تب تو میں تیری خاطر تواضع کروں گا، کہ کل کو میں تمہارے یہاں مہمان بن کر آؤں گا، تب تو میں تیری تعظیم کروں گا. تو اس طرح کے جملوں میں جو ہے تب تو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے عربی میں اذن. جیسے مثال کے طور پر کسی شخص نے کہا اسلم، تو ایمان لے کر کے آ. ٹھیک ہے، اذن تنجوا، تب تو کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یا کوئی شخص یہ کہے اسلمو، میں ایمان لے کر کے آ رہا ہوں، تو اب سامنے والا ایک دم اگر سامنے والے کو کہنا ہو تب تو جنت میں جائے گا، تو کیا کہا جائے گا اذن تدخل الجنتا، تب تو جنت میں داخل ہوگا. تو جب تب تو کا ترجمہ حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے جو ہے اذن کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور خیال رہے کہ یہ اذن جو ہے فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 حرف ہو گئے جو کہ فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. اور ان کا ترجمہ ہوتا ہے کہ، لن کا ترجمہ ہوتا ہے ہرگز نہیں، اور کئی کا ترجمہ ہوتا ہے تاکہ، اذن کا ترجمہ ہوتا ہے تب. ٹھیک ہے، اتنا آپ کا مکمل ہوا. اس کو آپ جلدی سے اپنی کتاب کے اندر دیکھیے، باقی پھر ہم جوازم مضارع کو سمجھیں گے. جی، نمبر 1 نواصب مضارع. 4 حروف ان، لن، کئی، اذن کو نواصب مضارع کہتے ہیں. یہ چاروں حروف مضارع کو نصب دیتے ہیں، یعنی مضارع کے 5 مضموم صیغوں کو فتحہ دیتے ہیں اور 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں. جیسے لن اذهبا،
ان کی تفصیل یہ ہے، ان اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ، جیسے اريد ان اذهب، میں جانا چاہتا ہوں، اسے ان ناصبہ اور ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 لن، ہرگز نہیں، لن یضربا، وہ ہرگز نہیں جائے گا۔ نمبر 3 کئی، اس کا ترجمہ ہوتا ہے تاکہ، ادرسو کئی افہم القرآن، میں پڑھ رہا ہوں تاکہ قرآن کو سمجھوں۔ نمبر 4 اذن، تب، اسلم، تو ایمان لیا، اذن تنجبا، تب تو کامیاب ہو جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر آپ یہ غور کیجئے کہ یہ چاروں حروف جو ہے فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ کیا سارے صیغوں میں نصب آتا ہے یا بعض صیغوں میں نصب آتا ہے اور بعض صیغوں میں دوسرا کام ہوتا ہے؟ جیسے نون اعرابی کا گرانا ہوتا ہے، کہیں حرف علت کو گرانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو سمجھ لیجیے، جیسا کہ نصاب الصرف میں بھی آپ نے اس کو سمجھ لیا تھا، ایک مرتبہ اور سمجھ لیجیے۔ دیکھیے، فعل مضارع کے اندر 14 صیغے ہوتے ہیں، 14 صیغے۔ ان 14 صیغوں کو آپ 3 درجوں میں رکھیں۔ کتنے درجوں میں؟ 3 درجوں میں۔ پہلے درجے میں آپ لے کر کے آئیے 5 صیغے۔ کون کون سے؟ واحد مذکر غائب جیسے یفعلو، واحد مؤنث غائب جیسے تفعلو، واحد مذکر حاضر جیسے تفعلو، 2 متکلم کے صیغے افعلو اور نفعلو۔ یہ ایک کیٹیگری میں پہلے درجے میں آپ نے 5 صیغوں کو رکھا، ٹھیک ہے؟ ان 5 صیغوں کا جو اعراب ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان 5 صیغوں کے آخر میں اگر حرف علت نہیں ہے تو نصب ہو جائے گا۔ کیسے؟ جیسے لن یضربا، لن تضربا، لن تضربا، لن اضربا، لن نضربا۔ اور اگر ان کے آخر میں حرف علت ہے تو اب نصب حرف علت کو گرانے کی شکل میں ہوگا، یعنی آخر سے حرف علت گر جائے گا۔ جیسے آپ دیکھیں یدعو، آخر میں حرف علت ہے، تو جب ان کو پر ان چاروں حروف میں سے کوئی سا حرف داخل ہوگا تو آخر سے حرف علت گر جائے گا۔ جیسے ان یدعو، ان تدعو، ان تدعو، ان ندعو، ان ندعو، آخر سے واو حرف علت گر گیا۔ یہ آپ کے پہلے درجے کے 5 افعال ہو گئے، 5 نکل گئے، اب کتنے رہ گئے؟ اب آپ کے 9 افعال رہ گئے۔ کتنے؟ 9۔ اب آپ دوسرے درجے میں، کتنے؟ دوسرے درجے میں رکھیں آپ 7 صیغوں کو۔ کتنے صیغوں کو؟ 7 صیغوں کو۔ وہ 7 صیغے کون کون سے ہیں؟ تو 4 ہو گئے آپ کے تثنیہ کے، تثنیہ کے، چاہے مذکر کی تثنیہ ہو، چاہے مؤنث کی ہو، غائب کی ہو یا حاضر کی ہو، جیسے یفعلانی، تفعلانی، 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 4 تثنیہ کے صیغے ہو گئے۔ اور 2 صیغے جمع مذکر غائب و حاضر کے ہوں گے، جیسے یفعلونا اور تفعلونا۔ کتنے؟ 6 صیغے ہو گئے۔ اور 1 صیغہ واحد مؤنث حاضر کا ہوگا، جیسے تفعلینا، 7 صیغے ہو گئے۔ ان 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہے، ٹھیک ہے؟ 4 صیغوں میں نون اعرابی مکسور ہے، یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی۔ اور 2 صیغوں میں، وہ 3 صیغوں میں نون اعرابی مفتوح ہے، یفعلونا، تفعلونا، تفعلینا، مفتوح ہے۔ اب جب ان 7 صیغوں میں سے کسی بھی صیغے کے اوپر اگر نواصب مضارع میں سے کوئی سا حرف اگر داخل ہوتا ہے تو آخر میں حرف علت گر جائے گا، بس یہی ان کا عمل ہوگا۔ جیسے آپ کہیں گے لن یفعلا، لن تفعلا، لن تفعلا، لن تفعلا، آخر سے نون اعرابی گر گیا۔ لن یفعلو، لن تفعلو، آخر سے نون اعرابی گر گیا۔ لن تفعلی، آخر سے نون اعرابی گر گیا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے دوسرے درجے کے 7 اسما ہو گئے۔ اب 5 اور 7 کتنے ہو جاتے ہیں؟ یہ ہو جاتے ہیں آپ کے 12، ٹھیک ہے؟ اب کتنے صیغے رہ گئے؟ صرف 2 صیغے رہ گئے، ان کو رکھیں گے آپ تیسرے درجے میں۔ وہ 2 صیغے ہیں کون کون سے؟ وہ 2 صیغے ہیں آپ کے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے۔
یعنی یفعلنا اور تفعلنا، تو یہ دونوں صیغے جو ہیں مبنی ہیں، اور جو مبنی ہیں تو ان کے اوپر چاہے نصب دینے والے حروف آئیں یا جزم دینے والے حروف آئیں، کسی بھی صورت میں ان کے اوپر نہ تو نصب آئے گا اور نہ ہی جزم آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مورب ہیں، وہ مبنی ہیں، اور جو مبنی ہوتا ہے تو اس کے اوپر لفظ میں اعراب نہیں آتا ہے. تو یہ اپنی جگہ پر اٹل رہیں گے. جیسے ان یضرب، وہ ان یضربنا اور لن یضربنا، ٹھیک ہے. یضربنا یضربنا ہی رہیں گے یہ، ان یضربنا اور ان تضربنا، ٹھیک ہے. یہ بات ہو گئی آپ کی مکمل. اب آ جائیے جوازم مضارع پر. تو فعل مضارع کو جزم دینے والے حروف بھی 5 ہیں. کیا کیا؟ لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، ٹھیک ہے. ان میں بھی بالکل وہی تفسیر ہے جو ابھی ہم نے آپ کو بیان کر دی. یعنی وہ جو فعل مضارع کے 14 صیغوں کو ہم نے 3 درجوں میں رکھا نا، تو انہیں 3 درجوں میں سے پہلے والے درجے میں 5 صیغے ہیں. تو ان 5 صیغوں میں یہ جوازم مضارع اس طور پر عمل کرتے ہیں کہ اگر ان 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت نہیں ہے تو آخر میں جزم کر دیں گے. جیسے لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل، لم نفعل. اور اگر آخر میں حرف علت ہے تو ان کو گرا دیں گے، بس یہی عمل ہو جائے گا. جیسے لم یدعو، لم تدعو، لم تدعو، لم ادعو، لم ندعو. یہ پہلے درجے کے ہو گئے. دوسرے درجے میں 7 صیغے تثنیہ کے، 7 صیغے رکھ لیجئے، جس میں 4 صیغے تثنیہ کے، 2 صیغے جمع مذکر غائب و حاضر کے، اور 1 صیغہ واحد مؤنث حاضر کا. کہ اس میں جو ہے جوازم مضارع یہ عمل کرتے ہیں کہ آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں. جیسے لم یفعلا، یفعلانی سے لم یفعلا، لم تفعلا، لم تفعلا، لم تفعلا، لم یفعلو، لم تفعلو، لم تفعلی، یہ عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب رہ گئے تیسرے درجے کے 2 فعل، وہ کون سے ہیں؟ جمع مؤنث غائب و حاضر کے. تو جس طریقے سے نواسب مضارع ان 2 صیغوں کے اندر کوئی عمل نہیں کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی جوازم مضارع بھی ان 2 صیغوں کے اندر کوئی بھی عمل نہیں کریں گے. یعنی یہ دونوں صیغے اپنی جگہ پر اٹل رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبنی ہے اور مبنی کے اوپر کوئی بھی اعراب نہیں آتا ہے. یعنی یہ لم یضربنا اور لم تضربنا ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. یہ بات بھی ہو گئی آپ کی مکمل. آئیے اس کی کچھ مثالیں بھی انہوں نے نیچے دے رکھی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا معنی اور ہر ایک کی مثال. ٹھیک ہے. تو بالکل دھیان سے دیکھیے. لم، لم کا معنی آتا ہے نہیں، اور اس کے تعلق سے آپ نے نصاب الصرف میں پڑھا تھا کہ یہ لم جو ہے جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. یعنی یہ لم جو ہے فعل مضارع پر داخل ہوگا اور فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے گا. جیسے یفعلو کا ترجمہ آپ کر رہے تھے، کرتا ہے یا کرے گا وہ، لیکن جب لم آپ نے داخل کر دیا لم یفعل، تو اب ترجمہ ہوگا نہیں کیا اسے فرد نے. جی. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو فعل مضارع کو جزم دینے والے جو حروف ہیں لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، تو آئیے ان میں سے ہر ایک کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں اور ہر ایک کی مثال کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لم، اس کا معنی آتا ہے نہیں، اور یہ لم جو ہے فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. جیسے کہ آپ نے نصاب الصرف کے اندر پڑھا تھا کہ لم فعل مضارع پر داخل ہو کر کے 2 طرح کا عمل کرتا ہے. ایک تو یہ کہ اسے مجزوم کر دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کو ماضی منفی میں تبدیل کر دیتا ہے. جیسے آپ کی کتاب کے اندر اس کے تعلق سے مثال دی ہے، لم یأکل، اس نے نہیں کھایا. لم یدعو، اس نے نہیں بلایا. ٹھیک ہے. لم یأکل یہ مثال ہے آپ کی جزم والی جس میں ساکن ہو گیا ہے، اور لم یدعو یہ مثال ہے آپ کی حرف علت کے گرنے کی. ٹھیک ہے. اب آ جائیے لما پر.
لما کا معنی ہوتا ہے ابھی تک نہیں، ابھی تک نہیں. جیسے کہ مثال انہوں نے کتاب میں دی ہے، لما یقل، اس نے ابھی تک نہیں کہا، اور لما یرمی، اس نے ابھی تک نہیں پھینکا. رما یرمی کا معنی آتا ہے پھینکنا. دیکھیے لما یقل، یہ مثال ہے آپ کی جزم والی جس میں ساکن ہو گیا ہے، اور لما یرمی یہ مثال ہے آپ کی حرف علت کے حذف ہونے کی، گرنے کی، کیونکہ یرمی تھا، یہ آخر میں یا تھا، اس یا حرف علت کو گرا دیا. لام امر، تو لام امر یہ وہ لام ہوتا ہے جو کہ فعل مضارع کے اوپر داخل ہو کر کے امر کا معنی ادا کرتا ہے. جیسے آپ دیکھیں امر غائب کے اور امر متکلم کے سارے صیغوں میں یہ لام امر داخل ہوتا ہے. جیسے لیضرب، لیضربا، لیضربو، ٹھیک ہے، غائب کے بھی صیغوں میں اور متکلم کے بھی صیغوں میں. اب رہا امر حاضر، تو امر حاضر میں جو معروف ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ لام امر داخل ہوتا نہیں ہے، جو مجہول ہوتا ہے اس میں لام امر داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے لتضرب، اور غائب میں جو ہے معروف اور مجہول دونوں میں لام امر داخل ہوتا ہے، جیسے لیضرب اور لیضرب. جیسے کہ آپ الحمدللہ اس وقت نصاب الصرف میں صرف صغیر میں بھی پڑھ رہے ہیں کہ الامر منہ اضرب، لتضرب، لیضرب، لیضرب. تو اضرب جو کہ فعل امر ہے، حاضر ہے، حاضر کا صیغہ ہے، اس کے اندر لام امر نہیں آیا. پھر جو امر حاضر مجہول کا صیغہ ہے لتضرب، اس میں لام امر آ گیا. پھر جو امر غائب معروف کا صیغہ ہے اس میں بھی لام امر آ گیا لیضرب، اور جو امر غائب مجہول کا صیغہ ہے اس میں بھی لام امر آ گیا جیسے لیضرب. ایسے متکلم میں بھی آ جاتا ہے لیضرب، لیضرب، لنضرب، لنضرب. ٹھیک ہے نا، تو یہ لام امر کہلاتا ہے. ٹھیک، اب یہ لام امر کیا کرتا ہے، تو فعل مضارع پر داخل ہو کر کے جزم دیتا ہے. اگر فعل مضارع کہ وہی 5 صیغے ہیں تو جزم کر دے گا، آخر میں حرف علت ہے تو اسے گرا دے گا، نون اعرابی ہے تو اسے گرا دے گا. جیسے آپ دیکھیں نصر ینصر سے فعل امر ہوگا غائب کا صیغہ لینصر. اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے چاہیے کہ، لینصر چاہیے کہ وہ مدد کرے، اور لیرمی چاہیے کہ وہ پھینکے. رما یرمی کا معنی پھینکنا. نمبر 4 ہوتا ہے آپ کا لائے نہیں. لائے نہیں جو کہ فعل نہیں پر داخل ہوتا ہے. فعل نہیں کسے کہتے ہیں، فعل نہیں وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے مخاطب کو آپ کسی کام سے روکیں. جیسے لا تضرب، تو مت مار، ٹھیک ہے، لا تضرب، تو نہ مارا جائے، لا یضرب، وہ نہ مارے، لا یضرب، وہ نہ مارا جائے. تو فعل نہیں وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ جو ہے مخاطب کو، غائب کو یا متکلم کو کسی کام سے روکیں. جیسے کہ آپ نصاب الصرف میں گردان میں بھی پڑھ رہے ہیں والنہی عنہ لا تضرب، لا تضرب، لا یضرب، لا یضرب. ٹھیک ہے، تو یہ جو لائے نہیں ہوتا ہے یہ فعل مضارع کے 5 صیغوں میں جزم دیتا ہے اگر حرف علت نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ گر جاتا ہے، باقی جن سے وہ نون اعرابی ہے وہ بھی گر جاتا ہے. جیسے مثال دیکھیں لا تشرب، تو مت پی. شرب یشرب کا معنی آتا ہے پینا. لا تشرب، تو مت پی. اور لا تنسا، نسیہ ینسا، اس کا معنی آتا ہے بھولنا. تو لا تنسا، تو مت بھول. تو اس کے آخر میں جو ہے وہ تھا الف تھا، الف، تو اس الف کو گرا دیا، لا تنسا ہو گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ آخر میں تھا یہ تنسیو، یا تھا، اس یا کو الف سے بدلا تو تنسا ہو گیا. ٹھیک ہے، اور جب اس کو پر لائے نہیں داخل ہوا تو وہ حرف علت گر گیا، لا تنسا رہ گیا. ٹھیک ہے، پھر آخری ہے ان کے تعلق سے آپ نے اپنی کتاب خلاصۃ النحو میں بھی پڑھا، نصاب الصرف میں بھی پڑھا کہ یہ ان جو ہے فعل مضارع پر داخل ہو کر کے آخر کو جزم کر دیتا ہے. اور یہ ان فعل مضارع میں 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، جس میں سے پہلا والا جملہ سبب ہوتا ہے اور دوسرا والا جملہ مسبب ہوتا ہے. جیسے ان تجتہد تنجو، اگر تو محنت کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا.
ان تجتہد اجتہد یجتہدو، تو یہاں پر تجتہد جو دال ہے اس کو ساکن کر دیا، ٹھیک ہے، اور تنجو یس میں تنجوو تھا، آخر میں واو تھا، واو تنجو یہ تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ان کا عمل یہ ہوا کہ آخر سے واو حرف علت کو گرا دیا، ٹھیک ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو یہاں تک آپ کا سبق ہو گیا فعل مضارع کو جزم دینے والے اور فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف کے تعلق سے۔ تمام اسلامی بھائی اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، غور و فکر کر لیجئے، اس میں اگر کسی اسلامی بھائی کو کوئی بات دریافت کرنا ہے تو ارشاد فرمائیے۔ جی ماشاء اللہ ہمارے عارف بھائی بڑا پیارا سوال فرما رہے ہیں کہ جس طریقے سے لم فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، ایسے ہی لا جس کا معنی نہیں ہوتا ہے وہ بھی فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں قابل غور بات یہ ہے کہ لا جو ہے لا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لا نفی اور ایک ہوتا ہے لا نہیں۔ لا نفی جو ہوتا ہے وہ فعل مضارع پر داخل ہو کر کے، ٹھیک ہے، کسی کام کی نفی کرتا ہے، اس میں جو ہے روکنا نہیں پایا جاتا ہے بلکہ نفی کرتا ہے، جیسے لا یضربو نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد، تو یہ جو لا ہوتا ہے لا نفی، یہ عاملہ نہیں ہوتا ہے، یہ عمل کرنے والا نہیں ہوتا ہے، یہ فعل مضارع کو نہ نصب دیتا ہے نہ جزم دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے نصاب الصرف میں گردان پڑھی لا یضربو لا یضربو، کیا آپ نے پہلے ماضی کے صیغے پڑھے، پھر مضارع کے صیغے پڑھے وہاں اس میں، اور پھر اس میں مفعول کا صیغہ پڑھا فضا کا مضروبن، پھر اس کے بعد میں آپ کا آیا لم یضرب لم یضرب، پھر جو آیا تھا لا یضربو اور لا یضربو، ٹھیک ہے، تو یہ جو لا تھا یہ لا نفی تھا جو فعل مضارع کو جزم نہیں دیتا ہے۔ پھر دوسرا جو ہے آپ کا وہ لا نہیں ہے جو کہ کسی کام کے روکنے پر دلالت کرتا ہے، جیسے لا تضرب تو مت مار، لا یضرب وہ نہ مارے، ٹھیک ہے، تو یہ جو لا ہوتا ہے لا نہیں، یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، لا نفی نہیں۔ جی ان کی